अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कहानियाँ नवा सुनने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली मज़ीद इंटरेस्टिंग कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। पीर कामिल उमैरा अहमद किस्त नंबर 15। 2 हफ्ते बाद इसकी आवाज़ बहाल हो गई थी। अगरचे भी इसकी आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई थी मगर वो बोलने के काबिल हो गया था और इन 2 हफ्तों में वो रूह की दरियाफ्त में मसरूफ़ रहा। वो ज़िंदगी में पहली बार ये काम कर रहा था। शायद ज़िंदगी में पहली बार इसे ये एहसास हुआ था कि रूह भी कोई वजूद रखती थी और अगर रूह के साथ कोई मसला हो जाए तो वो ज़िंदगी में पहली बार खामोशी के एक लंबे फेज़ में दाखिल हुआ था। बोलना नहीं, सुनना। सिर्फ सुनना भी बाज़ दफ़ा बहुत अहम होता है। इसका अदराक इसे पहली बार हो रहा था। इसे ज़िंदगी में कभी रात से खौफ नहीं आया था। इसे वाक़े के बाद इससे रात से बेतहाशा खौफ आने लगा था। वो कमरे की लाइट ऑन करके सोता था। इसने पुलिस कस्टडी में इन दोनों लड़कों को पहचान लिया था मगर वो पुलिस के साथ इस जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ था जहां इस शाम वो इसे बांध कर छोड़ गए थे। वो दोबारा किसी जहनी गंदगी का शिकार नहीं होना चाहता था। इसने ज़िंदगी में इससे पहले कभी इतनी बेख्वाब रातें नहीं गुजारी थी मगर अब ये हो रहा था कि वो स्लीपिंग पिल्स लेने के बगैर सोने में कामयाब नहीं होता था और बाज़ दफ़ा जब वो स्लीपिंग पिल्स नहीं लेता था तो वो सारी रात जागते हुए गुजार देता। इसने न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही चंद हफ्ते गुजारे थे, इतनी ही तकलीफ थे और अजियतनाक, मगर तब सिर्फ उलझन और इज़्तिराब था या शायद किसी हद तक पछतावा। मगर अब वो एक तीसरी कैफियत से गुजर रहा था। खौफ से वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा था कि इस रात किस चीज़ से ज़्यादा खौफ आया था, मौत से, कब्र से या फिर दोज़ख से। मामा ने कहा था एक्सटेसी के बाद पेन होती है। मौत पेन थी। इसने कहा था पेन के बाद नथिंगनेस होगी, नथिंगनेस कब्र। इमामा ने कहा नथिंगनेस के बाद हेल आ जाएगा। वो वहाँ तक पहुँचना नहीं चाहता था। वो इस एक्सटेसी से बचना चाहता था जो इसे पेन से हेल का सफ़र करने पर मजबूर कर देती। अगर मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं था तो इमामा को कैसे पता था? वो मेरी ही उम्र की थी, वो मेरे जैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, फिर इसके पास इन सवालों के जवाब कैसे आ गए? वो हैरान होते हुए सोचने लगता, आसाइशा तो इसके पास भी वैसी ही थी जैसे मेरे पास थी। फिर इसमें और मुझ में क्या फ़र्क था? वो जिस मकतबा फ़िक्र से थी वो कौन होते हैं और वो क्यों इस मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक रहना चाहती थी? इसने पहली बार इसके बारे में तफसीली तौर पर पढ़ा। इसकी उलझनों में इजाफा हुआ। ख़त्मे नबूवत पर इख्तिलाफ इतना अहम इशू है कि एक लड़की इस तरह अपना घर छोड़कर चली जाए। मैंने हज़रत से इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं रखता। तुम समझते हो मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हो जाऊंगी, एक ऐसे शख्स के साथ जो ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता है और फिर भी गुनाह करता है, जो हर वो काम करता है जिससे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अगर मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन न रखने वाले से शादी नहीं करूँगी तो मैं आप साला तालीम के नाफरमानी करने वाले के साथ भी ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। इसे इमामा हाशिम का हर लफ्ज़ याद था। वो मफ़हूम पर पहली बार गौर कर रहा था। तुम ये बात नहीं समझोगे, इसने बहुत बार सलार से ये जुमला कहा था, इतनी बार कि वो इस जुमले से चिढ़ने लगा था। आखिर वो ये बात कहकर इस पर क्या जिताना चाहती थी? ये कि वो कोई बहुत बड़ी स्कॉलर या पारसा थी और वो इससे कमतर। अब वो ये सोच रहा था वो बिल्कुल ठीक कहती थी। वो वाकई तब कुछ भी समझने के काबिल नहीं था। कीचड़ में रहने वाला कीड़ा ये कैसे जान सकता था कि वो किस गंदगी में रहता है? इसे अपने बजाय दूसरे गंदगी में लेटे और गंदगी में रहते नजर आते थे। वो तब भी गंदगी में ही था। मुझे तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे खुले गिरबान से घिन आती है। इसे पहली बार अब इन दोनों चीज़ों से घिन आई। आईने के सामने रखे हुए हर जुमले की बज़वर्ड की तरह कई माह तक इसके कानों में गूंजता रहा। वो हर बार इसे ज़हन से झटकता, कुछ मुश्तइल हो जाता, अपने काम में मसरूफ़ हो जाता, मगर अब पहली बार इसने महसूस किया था कि इसे खुद भी अपने आप से घिन आने लगी थी। वो अपना गिरेबान बंद रखने लगा था, अपनी आंखों को झुकाने लगा। वो आईने में खुद भी अपनी आंखों में देखने से कतराने लगा था। इसने कभी किसी से ये नहीं सुना था कि किसी को इसकी आंखों से, इसकी नज़रों से घिन आती थी, ख़ास तौर पर किसी लड़की को। ये इसकी आंखें नहीं, इन आंखों में झुकाने वाला तासुर था जिससे इमामा हाशिम को घिन आई थी।
اور امامہ ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کی کمپنی میں رہتا تھا اور وہ ایسی ہی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ امامہ ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نظریں ہٹا لیتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سلار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اس سے نظریں اس لیے چرا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شاک لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا۔ تو کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی تھیں؟ اسے تعجب نہیں ہوا، ایسے ہی تھا، مگر اس گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والے کا پاک ہونا ضروری تھا اور امامہ ہاشم پاک تھی۔ اب آپ مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سلار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ یالے جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہی پرانی نصیحتیں، کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھوسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کی بات شروع کرتے ہی سلار نے انہیں شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے لفظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والے سلار نہیں تھا، اس کی زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی، اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ۔ اس کے انداز کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، یہ تبدیلیاں اچھی تھیں یا بری، خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ تو پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم تاریکی سے باہر آئے ہیں یا تاریکی میں داخل ہوئے ہیں، اندھیرے میں سمیٹ کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہی ہوتی ہے۔ دکھائی دے نہ دے، مگر زندگی میں سفر کرنے کے لیے صرف 4 سمتوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ 5ویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے، وہاں زمین نہ ہو تو پاتال آ جاتا ہے۔ پاتال میں پہنچنے کے بعد کسی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ 6ٹھی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہاں جایا نہیں جا سکتا، وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش، ہر آنے والے سانس، حلق سے اترنے والا ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافک میموری، وہ 150 IQ لیول، اسے اب عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب جو وہ کرتا رہا، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو یارک واپس آنے کے بعد اس نے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے بلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے اسے اب یاد تھے۔ وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف کو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا، اس کی ساتویں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چند میں گوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چند میں گوئیاں اعتراضات اور تبصرے میں تبدیل ہو گئیں، اور اس کے بعد تنزیہ جملے اور ناپسندگی میں۔ پھر سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سلار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، نہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو یارک پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ ایک یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت تھا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار مل کر اس سے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا جو وہ اس سے امامہ کے بارے میں اور امامہ کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنا رول کے لیے شرمندہ تھا، وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا اور وہ اب امامہ ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کی کیفیٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی اور اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔
जलाल कुछ देर पहले ही वहां पहुंचा था और जलाल अंसारी से वहां देखकर हक्का बक्का रह गया था। इसने जलाल से चंद मिनट मांगे थे। वो 2 घंटे इंतजार करवाने के बाद बिलाखिर कैफेटेरिया से आ गया था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। इसने आप जनाब के तमाम तकल्लुफ़ात को हर तरफ से रखते हुए टेबल पर बैठते ही सलार से कहा, ये अहम नहीं है, ये बहुत अहम है। अगर तुम वाकई ये जानना चाहते हो कि मैं कुछ देर तुम्हारे पास यहाँ गुजारूं तो मुझे पता होना चाहिए कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। मैंने अपने कज़न से मदद ली है, वो एक डॉक्टर है और इस शहर में बहुत अरसे से काम कर रहा है। मैं ये नहीं जानता इसने आपको कैसे ढूंढा है। मैंने इसे सिर्फ आपका नाम और कुछ दूसरी मालूमात दी थी, सलार ने कहा। जलाल ने बड़े रस्मी अंदाज में कहा। वो टेबल पर आते हुए अपनी लंच ट्रे साथ लेकर आया था। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सलार ने शुक्रिया के साथ माजरत कर ली। लाल ने कंधे उचकाए और खाना शुरू कर दिया। किसी मामले में बात करना चाहते हो तुम मुझसे? मैं आपको चंद हकाइक से आगाह करना चाहता हूँ। जलाल ने अपनी बानवें उचकाई। हकाइक में आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरी मामा का दोस्त नहीं था, वो मेरे दोस्त की बहन थी, सिर्फ मेरी टेक्स्ट डोर नेबर। जलाल ने खाना जारी रखा। मेरी इससे मामूली जान पहचान थी। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, खुद भी इसे पसंद नहीं करता था और यही वजह थी कि मैंने आप पर यूँ जाहिर किया जैसे वो मेरी बहुत गहरी दोस्त थी। मैं आप दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहता था। जलाल संजीदगी से इसकी बात सुनते हुए खाना खाता रहा। इसके बाद जब इमामा घर से निकलकर आपके पास आना चाहती थी तो मैंने इसे झूठ बोला आपकी शादी के बारे में। इस बार जलाल खाना खाते खाते रुक गया। मैंने इससे कहा कि आप शादी कर चुके हैं, वो आपके पास इसीलिए नहीं आई थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बहुत नामुनासिब हरकत की है, मगर इस वक्त तक देर हो चुकी थी। इमामा से मेरा कोई राब्ता नहीं था, मगर ये एक इत्तेफाक है कि आपसे मेरा राब्ता हो गया है। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कबूल करता हूँ, मगर मैं नहीं समझता कि तुम्हारी वजह से मेरे और इमामा के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हुई है। मैं पहले ही इससे शादी न करने का फैसला कर चुका था। जलाल ने बड़ी साफ गोई से कहा। वो आपसे मोहब्बत करती थी, सलार ने धीमी आवाज़ में कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर शादी वगैरह में सिर्फ मोहब्बत तो नहीं देखी जाती, और भी बहुत कुछ देखा जाता है। जलाल, क्या ये मुमकिन नहीं कि आप इसके साथ शादी कर लें? पहली बात ये कि मेरा इसके साथ कोई राब्ता नहीं है, और दूसरी बात ये कि मेरा इसके साथ राब्ता होता भी तब भी मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। इसको आपके सहारे की ज़रूरत है, सलार ने कहा। मैं नहीं समझता कि इसे मेरे सहारे की ज़रूरत है। तो बहुत अरसा गुजर चुका है, अब तक तो वो कोई ना कोई सहारा तलाश कर चुकी होगी, जलाल ने इत्मीनान से कहा। हो सकता है इसने ऐसा ना किया हो, वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रही हो। मैं इस तरह के इम्कानात पर गौर करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे लिए अपना करियर की इस स्टेज पर शादी मुमकिन ही नहीं है, वो भी इसलिए। क्यों? इस क्यों का जवाब मैं तुम्हें क्यों दूँ? तुम्हारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इससे क्यों शादी नहीं करना चाहता मैं तब ही इससे बता चुका हूँ, और इतने अरसे के बाद तुम दोबारा आकर फिर वही पेंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हो। जलाल ने कदरे नाराज़गी से कहा। मैं सिर्फ इसे नुकसान की तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरी वजह से आप दोनों का हुआ। सलार ने नरमी से कहा। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ और इमामा का भी नहीं हुआ होगा। तुम ज़रूरत से ज़्यादा एहसास हो रहे हो। लाल ने सलाद के चंद टुकड़े मुंह में डालते हुए इत्मीनान से कहा। सलार इसे देखता रहा। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो इसे अपनी बात कैसे समझाए। मैं इसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ, इसने कुछ देर बाद कहा, मगर मैं इसे ढूंढना नहीं चाहता। शादी मुझे इससे नहीं करनी। फिर ढूंढने का फ़ायदा? सलार ने एक गहरा सांस लिया। आप जानते हैं इसने घर क्यों छोड़ा था? मेरे लिए बहरहाल नहीं छोड़ा था। लाल ने बात काटी। आपके लिए नहीं छोड़ा था, मगर जिन वजूहात की बना पर छोड़ा था। क्या एक मुसलमान के तौर पर आपको इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, जबकि आप ये भी जानते हैं कि वो लड़की आपसे मोहब्बत करती थी, आपसे बहुत इंस्पायर्ड है। मैं दुनिया में कोई वाहिद मुसलमान नहीं हूँ, और ना ही मुझे पर यह फ़र्ज़ कर दिया गया है कि मैं इसकी मदद ज़रूर करूँ। मेरी एक ही ज़िंदगी है और मैं इसे किसी दूसरे की वजह से तो ख़राब नहीं कर सकता। और फिर तुम भी मुसलमान हो, तुम क्यों नहीं शादी करती इससे? मैंने तो तब भी तुमसे कहा था कि तुम इससे शादी कर लो। तुम वैसे भी इसके लिए नरम गोशा रखते हो, जलाल अंसर ने कदरे झते हुए अंदाज में कहा। सलार इसे खामोशी से देखता रहा। वो इसे बता नहीं सकता था कि वो इससे शादी कर चुका है। शादी? वो मुझे पसंद नहीं करती, इसने कहा। मैं इस सिलसिले में इसे समझा सकता हूँ। तुम मेरा इससे राब्ता करवा दो तो मैं इसे तुमसे शादी करने पर तैयार कर लूँगा। अच्छे आदमी हो तो, और ख़ानदान वगैरह भी ठीक होगा। तुम्हारा कार तो 1.5 साल पहले भी बहुत शानदार रखी हुई थी तुमने। इसका मतलब हर रुपया वगैरह होगा तुम्हारे पास। वैसे यहाँ किस लिए हो? MBA कर रहा हूँ। तो कोई मसला ही नहीं, जॉब तुम्हें मिल जाएगी। रुपया वैसे भी तुम्हारे पास है। लड़कियों को
اور کیا چاہیے؟ امامہ تو ویسے بھی تمہیں جانتی ہے۔ جلال نے چٹکی بجاتے ہی مسئلہ حل کر دیا۔ سارا مسئلہ تو اسی چاند نے نہیں پیدا کیا ہے، وہ مجھے ضرورت سے زیادہ جانتی ہے۔ سالار نے جلال کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ اب آپ سے محبت کرتی ہے۔ سالار نے جیسے اسے یاد دلایا، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لڑکیاں کچھ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں اس معاملے میں۔ جلال نے قدرے بیزاری سے کہا، ون سائڈ لو افیئر تو نہیں ہوگا، آپ کسی نہ کسی حد تک اس میں انوالو تو ضرور ہوں گے۔ سالار نے قدرے سنجیدگی سے کہا، ہاں تھوڑا بہت انوالو تھا، مگر وقت اور حالات کے ساتھ ترجیحات بھی بدلتی رہتی ہیں انسان کی۔ اگر آپ کو وقت اور حالات کے ساتھ اپنی ترجیحات بدلنی تھی تو آپ کو اس کے بارے میں امامہ کو انوالو ہوتے ہوئے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ کم از کم اس سے یہ ہوتا کہ وہ آپ سے مدد کی توقع رکھتی، نہ ہی آپ پر اس قدر انحصار کرتی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے اس سے شادی کے حوالے سے کبھی کوئی بات یا وعدہ نہیں کیا تھا۔ جلال کچھ کہنے کے بجائے کشمگین نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم مجھے کیا جتانا اور بتانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے چند لمحوں کے بعد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا، اس نے جب مجھ سے پہلی بار رابطہ کیا تھا تو آپ کے فون نمبر اور ایڈریس دیکھ کر اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ نے اپنے پیرنٹس سے شادی کی بات کی۔ میں نے اسے اپنا فون دیا تھا کہ وہ آپ سے یہ بات خود پوچھ لے، لیکن اسلام آباد آنے سے پہلے آپ نے اسے یہ کہا ہوگا کہ آپ اس سے شادی کے لیے اپنے پیرنٹس سے بات کریں گے۔ آپ نے یقیناً پہلے محبت وغیرہ کے اظہار کے بعد اسے پرپوز کیا ہوگا۔ جلال نے کچھ برہمی سے اسے کی بات کاٹی، میں نے اسے پرپوز نہیں کیا تھا، اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ مان لیتا ہوں اس نے پرپوز کیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا؟ وہ چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ انکار نہیں ہوگا۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نعت بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ آپ کو بھی بتایا ہوگا کہ اس نے کہ وہ آپ سے محبت کیوں کرتی تھی، مگر آپ سے مل کر اور آپ کو جان کر مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ آپ نعت بہت اچھی پڑھتے ہوں گے، مگر جہاں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا وہ آپ کو ہے۔ خود کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں اور محبت کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں، مگر اتنا میں ضرور جانتا ہوں، جو شخص اللہ یا اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتا پھرتا ہے وہ مدد کے لیے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نہیں جھٹک سکتا، نہ ہی وہ کسی کو دھوکہ یا فریب دے سکتا ہے۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اس کی مدد کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے بھی 1.5 سال پہلے کی ہو، پھر بھی اگر آپ انکار پر مصر ہیں تو میں یا کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، مگر آپ سے مل کر اور آپ سے بات کر کے مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ اس نے الوداع مصافحہ کے لیے جلال کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جلال نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، وہ تن پھر انداز میں ماتھے پر بر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ خدا حافظ۔ سالار نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جلال اسی حالت میں اسے جاتا دیکھتا رہا اور پھر اس نے "It's really an idiot words out there" خود کلامی کی۔ دوبارہ لنچ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کا موڈ اب بے حد آف ہو رہا تھا۔ ذرا انصر سے ملاقات کے بعد وہ اپنے احساسات کو کوئی نام دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کیا اسے اپنے پچھتاوے سے آزاد ہونا چاہیے؟ کیونکہ جلال نے یہ کہا تھا کہ سالار بیچ میں نہ آتا تو بھی وہ امامہ سے شادی نہیں کرتا، اور جلال انصر سے بات کرنے کے بعد اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ امامہ کے لیے اس کے احساسات میں کوئی گہرائی نہیں تھی، مگر یہ شاید اس کے لیے بہت سے نئے سوالات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جلال سے آج ملا تھا۔ 1.5 سال پہلے اس نے جلال کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی تو شاید اس پر ہونے والا اثر مختلف ہوتا، تب امامہ کے لیے اس کے احساسات کا پیمانہ مختلف ہوتا، اور شاید 1.5 سال پہلے وہ امامہ کے بارے میں اس کے بے حسی کا مظاہرہ نہ کرتا جس کا مظاہرہ اس نے آج کیا تھا۔ وہ ایک ذہنی رو میں اپنے کندھوں سے بوجھ ہٹا ہوا محسوس کرتا اور اگلی ذہنی رو اسے پھر الجھن کا شکار کر دیتی۔ MBA کا دوسرا سال بہت پرسکون گزرا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کوئی سرگرمی نہیں رہی تھی۔ وہ گیمز پر صرف ڈسکشن میں ہی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گفتگو کرتا یا پھر گروپ پروجیکٹس کے سلسلے میں اس کے ساتھ وقت گزارتا۔ باقی کا سارا وقت وہ لائبریری میں گزار دیتا۔ ویکینڈ پر اس کی واحد سرگرمی اسلامک سینٹر جاتا تھا، جہاں وہ ایک عرب سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھ رہا تھا۔ پھر وہ قرآن پاک کی نصب کو دہرایا کرتا تھا۔ پھر اس عرب سے اس نے عربی زبان سیکھنا شروع کر دی۔ خالد عبدالرحمان نامی وہ عرب بنیادی طور پر ایک میڈیکل ٹیکنیشین تھا اور ایک ہاسپٹل سے وابستہ تھا۔ وہ ویکینڈ پر وہاں آ کر عربی زبان اور قرآن پاک کی کلاسز لیا کرتا تھا۔ وہ اس کام کا کوئی معاوضہ نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ اسلامک سینٹر کی لائبریری میں موجود کتابوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کی طرف سے عطیہ کی گئی تھی۔ قرآن پاک کی انہی کلاسز کے دوران ایک دن اس نے سالار سے کہا، تم قرآن پاک حفظ کیوں نہیں کرتے؟ سالار اس کی تجویز نما سوال پر کچھ دیر حیرانی سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کیوں
نہیں کر سکتے؟ خالد نے جواباً اس سے پوچھا۔ یہ بہت مشکل ہے، اور پھر میرے جیسا آدمی؟ نہیں، میں نہیں کر سکتا، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہارا ذہن بہت اچھا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں تم سے زیادہ ذہین آدمی نہیں دیکھا جتنی تیز رفتاری سے تم نے اپنے مختصر عرصے میں اتنی چھوٹی بڑی صورتیں یاد کی ہیں، اور نہیں کر سکا جتنی تیز رفتاری سے تم عربی سیکھ رہے ہو۔ میں اس پر بھی حیران ہوں۔ جب ذہن اس قدر زرخیز اور دنیا کی ہر چیز سیکھ لینے اور یاد کرنے کی خواہش ہو تو قرآن پاک کیوں نہیں؟ تمہارے ذہن پر اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے، خالد نے کہا۔ آپ میری بات نہیں سمجھے، مجھے سیکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ میں اس عمر میں یہ نہیں سیکھ سکتا، سالار نے وضاحت کی، جبکہ میرا خیال ہے کہ تمہیں قرآن پاک حفظ کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تم ایک بار اسے حفظ کرنا شروع کرو۔ میں کسی اور کے بارے میں تو یہ دعویٰ نہ کرتا، مگر تمہارے بارے میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ تم صرف بہت آسانی سے اسے حفظ کر لو گی، بلکہ بہت کم عرصے میں۔ سالار نے اس دن اس موضوع کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی، مگر اس رات اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آنے کے بعد وہ خالد عبد الرحمن کی باتوں کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا خیال تھا کہ خالد عبد الرحمن دوبارہ اس کے بارے میں اس سے بات نہیں کرے گا، مگر اگلے ہفتے خالد عبد الرحمن نے ایک بار پھر اس سے یہی سوال کیا۔ سالار بہت دیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مدھم آواز میں خالد سے کہا، مجھے خوف آتا ہے۔ کسی چیز سے؟ قرآن پاک حفظ کرنے سے؟ خالد نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ بہت دیر خاموش رہا، پھر کارپیٹ پر اپنی انگلی سے لکیریں کھینچتے اور انہیں دیکھتے ہوئے اس نے خالد سے کہا، میں بہت گناہ کر چکا ہوں، اتنے گناہ کہ مجھے انہیں گننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ صغیرہ کبیرہ ہر گناہ جو انسان سوچ سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ میں اس کتاب کو اپنے سینے یا ذہن میں محفوظ کرنے کا بھی سوچ نہیں سکتا۔ میرا سینہ اور ذہن پاک تو نہیں ہے، میرے جیسے لوگ اسے حفظ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، میں ایسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی آواز بھر آئی۔ خالد کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابھی بھی گناہ کرتے ہو؟ سالار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ تم اگر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو اپنے ان سارے گناہوں کے باوجود، تو پھر اسے حفظ بھی کر سکتے ہو، اور پھر تم نے گناہ کیے مگر تم اب گناہ نہیں کرتے، یہ کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہے گا کہ تم اسے حفظ کرو تو تم اسے حفظ نہیں کر سکو گے، چاہے تم لائق کوشش کر لو، اور اگر تم خوش قسمت ہوئے تو تم اسے حفظ کر لو گے۔ خالد نے چٹکی بجاتے ہی مسئلہ سولو کر دیا۔ سالار اس رات جاگتا رہا۔ آدھی رات کے بعد اس نے پہلا پارہ کھول کر کانپتے ہاتھوں اور زبان کے ساتھ حفظ کرنا شروع کیا۔ اسے حفظ کرتے ہوئے اسے احساس ہونے لگا کہ خالد عبد الرحمن ٹھیک کہتا تھا، اسے قرآن پاک کا بہت سا حصہ پہلے ہی یاد تھا۔ خوف کی وہ کیفیت جو اس نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کرتے ہوئے محسوس کی تھی، وہ زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ اس کے دل کو کہیں سے استقامت مل رہی تھی۔ کہاں سے؟ کوئی اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ سے دور کر رہا تھا۔ کون؟ کوئی اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ختم کر رہا تھا۔ کیوں؟ فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے وہ اس وقت بے تحاشا رویا جب اس نے پچھلے 5 گھنٹوں میں یاد کیے ہوئے سبق کو پہلی بار مکمل طور پر دہرایا۔ وہ کہیں نہیں اٹکا تھا، وہ کچھ نہیں بھولا تھا، زیر زبر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ آخری چند جملوں پر اس کی زبان پہلی بار کپکپانے لگی تھی۔ آخری چند جملے ادا کرتے ہوئے اسے بڑی دقت ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت آنسوں سے رو رہا تھا۔ اگر اللہ یہ چاہے گا اور تم خوش قسمت ہوگے تو تم قرآن پاک حفظ کر لو گے، ورنہ کچھ بھی کر لو، نہیں کر پاؤ گے۔ اسے خالد عبد الرحمن کی بات یاد آ رہی تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کیسٹ پر اپنی زندگی کے اس پہلے سبق کو ریکارڈ کیا تھا۔ ایک بار پھر اسے کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ روانی اور لہجے میں پہلے سے زیادہ وضاحت تھی۔ اس کی زندگی میں ایک نئی چیز شامل ہو گئی تھی، اس پر ایک اور احسان کر دیا گیا تھا، مگر اس کا ڈپریشن ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ رات کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور سلیپنگ پلز لینے کے باوجود وہ کبھی اپنے کمرے کی لائٹس آف نہیں کر سکا۔ وہ تاریکی سے خوف کھاتا تھا۔ یہ پھر خالد عبد الرحمن ہی تھا جس نے ایک دن اس سے کہا تھا۔ وہ اسے قرآن پاک کا سبق زبانی سنا رہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ خالد عبد الرحمن مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جب اس نے اپنا سبق ختم کیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس نے خالد کو کہتے سنا، میں نے کل رات تمہیں خواب میں حج کرتا دیکھا ہے۔ سالار منہ میں لے جانے والا پانی حلق سے اتار نہیں سکا، گلاس نیچے رکھتے ہوئے خالد کو دیکھنے لگا۔ اس سال تمہارا MBA ہو جائے گا، اگلے سال تم حج کر لو۔ خالد کا لہجہ بہت رسمی تھا۔ سالار نے منہ میں موجود پانی غیر محسوس انداز میں حلق سے نیچے اتار لیا۔ وہ اس دن اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکا تھا، اس کے پاس کوئی سوال تھا ہی نہیں۔ MBA کے فائنل سیمسٹر سے 2 ہفتے پہلے اس نے قرآن پاک پہلی بار حفظ کر لیا تھا۔
फाइनल सेमेस्टर के 4 हफ्ते बाद साढ़े 23 साल की उम्र में इसने अपनी ज़िंदगी का पहला हज किया था। वहाँ जाते हुए, वहाँ से आते हुए इसके दिलो दिमाग में कुछ भी नहीं था। कोई तकब्बर, कोई तफक्कर, कोई रश्क, कुछ भी नहीं। इसके साथ पाकिस्तानी कैंप में जाने वाले शायद वो लोग होंगे जो खुशकिस्मत होंगे। इन्हें इनकी नेकियों के ओज़ वहाँ बुलाया गया था। वो कुरान पाक हिफ्ज़ ना कर रहा होता तो हज करने का सोचता भी नहीं। जो शख्स हरम शरीफ से दूर अल्लाह का सामना करने की हिम्मत ना रखता हो, इससे ये तवक्का रखना कि वो काबा के सामने पहुंचकर अल्लाह का सामना कर लेगा। वो हर जगह जाने को तैयार हो जाता मगर खाना काबा जाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। मगर खालिद अब्दुर्रहमान के एक बार कहने पर इसने जैसे घुटने टेके हुए हज पर जाने के लिए पेपर्स जमा करवा दिए थे। लोगों को हज पर जाने का मौका तब मिलता है जब इनके पास गुनाह नहीं होता, नेकियों का ही अंबार होता है। सलार सिकंदर को ये मौका तब मिला था जब इसके पास गुनाहों के अलावा भी कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, अगर मैं गुनाह करने से खौफ नहीं खाता रहा तो फिर अब मुझे अल्लाह के सामने जाने और माजरत करने से भी खौफ नहीं खाना चाहिए। सिर्फ यही है ना कि मैं वहाँ सर नहीं उठा सकूँगा, नज़रें ऊपर नहीं कर सकूँगा, मुंह से माफ़ी के अलावा और कोई लफ्ज़ नहीं निकाल सकूँगा, तो ठीक है, मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए। मैं तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और बेइज्जती का मुस्तहिक हूँ। हर बार हज पर कोई ना कोई ऐसा शख्स होता होगा जिसके पास गुनाहों के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। इस बार शख्स मैं ही सही, सलार सिकंदर ही सही, इसने सोचा था। अगली किस देखने या सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसी लगी वे कमेंट करके बताइए। किसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगले किस के साथ। अल्लाह हाफिज़।